پیارا رب نے بھی خوشیاں بنایا شان والے آج تو آیا بہار آیا رحمت دی تو ساتھ جگ کھولے پاک حلیمہ بھر لیے جوڑی رحمت دی تو ساتھ جگ کھولے پاک حلیمہ بھر لیے جوڑی رحمت دی تو ساتھ جگ کھولے پاک حلیمہ بھر لیے جوڑی لگیوں خزانے رب دے ہاتھ بل دیا رہ گیا دایا شان والے آج آیوں کے بہار آیا زلف تیری تے کنڈل سونے زلف تیری تے کنڈل سونے مورے دل مل بھورے زلف تیری دل بھر مورے وچن سدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیا ویکھ صفایا حبیبا اٹھی شان والے آج تو آیا ہے بہار اور جس پاسے تو ساکتے اشارے جس پاسے تو ساکتے اشارے ہو گئے ادھر مست نظارے جس پاسے تو ساکتے اشارے ہو گئے ادھر مست نظارے تے ظلمتاں دے مد ٹوٹ گئے تساں رحمتاں انج برسایا حبیبا اونچی شان والے آج تو آیوں کے بہار آیا عرب شریف دیا سردارا آب نبی بھی دیا دلدارا عرب شریف دیا سردارا آب نبی بھی دیا دلدارا تیرے جیا سونا سونیا تیرے جیا سونا سونیا کدوں جم دیا پھر دے پاواں حبیبا اونچی شان والے آج تو آیوں پہ بہار آیا ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیا باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول
جگ دیا باتاں پیار تیرا پلے سونیا کی کرنیاں ہور کمایا حبیبا اچھی شان والے آج آئیوں تے بہار آیا لانو تو پیارا لگ گئے تائیوں رب نے بھی خوشیاں بنایا حبیبا اچھی شان والے آج آئیوں تے بہار آیا اور تفوری پڑھ تیریاں نعتاں بھول گئے سارے جگ دیا باتاں تفوری پڑھ تیریاں نعتاں بھول گئے سارے جگ دیا باتاں شان تیری نیاں مکنی کئی صدیاں مکرن آیا حبیبا اچھی شان والے آج آئیوں کے بہار آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کر اور بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ حمد و صلاۃ کے بعد میرے دوستو درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لو کیونکہ سیدنا امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے امام اے وقت کے امام اے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے پیارے شہزادے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے میری امت کے 73 فرقے بنیں گے جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا تو وہ شخص پوچھتا ہے یا امام وہ کون سا فرقہ ہوگا جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جنتی ہوگا تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی جو سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والی ہوگی سبحان اللہ یعنی وہ اہل سنت جماعت ہوگی جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی فرقہ ہوگا پوچھنے والا بھی تھوڑا سا ماشاءاللہ عقل مند تھا اس نے کہا حضور مہربانی فرما دیں آخری دور میں ہو سکتا ہے بہت سارے فرقے اپنے آپ پر لیبل لگا دیں کہ ہم اہل سنت جماعت سے ہیں تو ہم کیسے واضح ہوگا کیسے ہم پہچان کریں گے کہ اصل اہل سنت کون سے ہے دیکھیں ہمارا عقیدہ 1400 سال پہلے کیسے واضح ہو رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس مسلک اہل سنت جماعت پر
اللہ کی رحمت ہے کہ ہر چیز کو واضح فرما دیا. اب کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. امام زین العابدین سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور اگر سارے مشرک کے سارے کہنے لگ جائیں کہ ہم اہل سنت ہیں، وہ کہے ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو کیسے پہچان ہوگی کہ اصل اہل سنت کون سے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والی جماعت ہوگی اصل میں وہی اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو ہم ہر بات پر ہر محفل میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں، ہماری جان میں، ہماری رگوں میں رچ بس چکا ہے، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کے چاہنے والے عاشق رسول اس جماعت سے پیدا ہوتے ہیں. اور اولیاء الزام جتنے بھی اولیاء الزام پیدا ہوئے ہیں اس اہل سنت جماعت سے پیدا ہوئے ہیں. اور مسلک حق عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھنے والے تھے. جتنے بھی اولیاء الزام اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجے سارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے تھے. میرے دوستوں، اللہ والوں کی صحبت اکثیر ہے ایمان کے لیے. ایمان کو تقویت بخشتی ہے، ایمان کو طاقت دیتی ہے. ایسے نہیں کہا گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یہ مولانا روم علیہ رحم آباد میں فرمایا کہ ایک لمحہ اگر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے. وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک لمحے کو وہ فضیلت دی گئی ہے کہ 100 سال تک بندہ عبادت کرتا رہے اور اس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو. وہ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا کیوں فضیلت دے گیا؟ میرے دوستوں، کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تزکیہ کا کام تھا، جو میرے آقا علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا اپنے صحابہ کرام کا، اپنے صحابہ کا، ان کے نفوس کو، ان کے قلوب کو پاک کیا، وہ چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر جو اولیاء الزام، یہ سارے اولیاء الزام تک چلتا چلتا اللہ والوں تک پہنچا. آج وہ قلوب کو منور کرنے والے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ تزکیہ نفس کی وجہ سے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ اللہ کا نور منتقل کرتے ہیں سینوں میں. اس وجہ سے ان کی صحبت کو اکثیر جانا گیا. وہ توجہ فرماتے ہیں قلوب پر، وہ قلب کو منور فرماتے ہیں، وہ قلوب کو زندگی بخشتے ہیں، وہ قلب سلیم عطا کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ والوں کی صحبت کو اکثیر جانا گیا، ان کی صحبت کو بے ریا عبادت سے بھی بہتر جانا گیا. کیسے اللہ والے اس ہر دور میں گزرے ہیں. میرے غوث پاک جیاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بھی کسی ماں نے نہیں جنا. آپ امام الاولیاء ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبد الرحمن سومی، آپ حسینی سید ہیں. بڑی جوانی میں ہی آپ بڑے صاحب تقویٰ تھے. گھر سے دور نکل جاتے، دور کسی بیانے میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے، ہوش تک نہ ہوتا، کھانے پینے کا ہوش تک نہ رہتا تھا. ایک دفعہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ایک جگہ پر بیرانے میں بھوک نے آنکھ کو تڑپایا. آپ نے جب رات میں سے آنکھ کھولی، ادھر ادھر توجہ دوڑائی، کوئی چیز کھانے کو نہ ملی. دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. آپ نے دیکھا کہ دریا کی بہاؤ کے سمت میں ایک سیب آ رہا ہے. دن ہی دن میں اللہ کا شکر ادا کیا، تائید غیبی پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اللہ نے مدد کی ہے، مجھے بھوک کا احساس ہوا ہے، اللہ نے مدد بھیج دی ہے. آپ نے وہ سیب اٹھایا اور اس سے اپنی شکم سیری کی. جب آپ نے وہ سیب کھا لیا تو پھر آپ کو احساس ہوا کہ میں نے تو اس سیب کے مالک سے پوچھا ہی نہیں. دیکھیں اللہ والوں کا یہ تقویٰ ہوتا ہے.
کوئی بھی چیز اپنے پیٹ میں اتارنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا وہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، وہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فوراً ایک بے چین ہو گئے، اس دریا کی سمت بہاؤ کی مخالف سمت میں چل پڑے، دیکھا تو آگے ایک سیب کا درخت اس دریا میں جھکا ہوا ہے اور ایک باغ ہے اس دریا کے کنارے۔ فوراً اس کے مالک کے پاس پہنچے، مالک سے عرض کی حضور ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، اب میرا ضمیر کچوکے لگا رہا ہے، مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا۔ اگر میں نے آپ سے خریدا ہوتا تو اس کی ایک عام قیمت ہوتی، اب چونکہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے تو اب آپ جو قیمت مقرر کریں میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس قیمت بھی نہیں ہے، دینے کے لیے قیمت بھی نہیں ہے، ہاں میں آپ کی مزدوری کر سکتا ہوں، وہ آپ جتنے دن کروانا چاہیں کروا لیں۔ دیکھیں اللہ والے کا تقویٰ، بے چین تھے، آپ کو عبادت میں یکسوئی نہیں حاصل ہوتی تھی، تو وہ بزرگ حیران یہ کیسا شخص ہے، اب یہ نام ہی بتاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، چلا جاتا، یہ تو بڑا صاحب تقویٰ شخص ہے، نوجوان ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، بزرگی کا نور ہے، تقوی کا نور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اب تمہارے دل کو سکون مل جائے تو میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم 1 مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرو گے، میرے باغ کے پودوں کو پانی دو گے۔ دوسری شرط پہلی شرط کے پورے ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ تو اس آپ کے جو والد تھے حضرت عبداللہ سومری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میری جان چھوٹ سکتی ہے اس سے، قیامت کے دن کوئی لینا دینا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو میں تیار ہوں۔ تو وہ باغ کی رکھوالی، باغ کے پودوں کو پانی دیتے رہے، 1 مہینے تک پانی دیتے رہے۔ جب 1 مہینہ پورا ہوا پھر باغ کے مالک کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی ایک شرط کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب جلدی سے دوسری شرط بتائیں، مجھے تو عبادات میں یکسوئی نہیں حاصل ہو رہی، مجھے تو بے چین کر رہی ہے، میرا گناہ مجھے شرمندہ کیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، ایک تقویٰ تھا ان کا۔ پھر ان بزرگوں نے کہا، باغ کے مالک نے کہا کہ دوسری میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی آنکھوں سے نابینا ہے اور اپاہج ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے اور بدصورت بھی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا کیا اس صورت میں مجھے معافی مل جائے گی، اس صورت میں میری جو لفظ ہے اس کی معافی مجھے مل جائے گی؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا ہاں بالکل مل جائے گی۔ تو اس نے کہا میں تیار ہوں، میں اس شرط پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، جب حجرہ عروسی میں پہنچے، جب اپنے دلہن کو دیکھا، وہ انتہائی حسین، اس کے چہرے پر بزرگی کا، عبادت کا نور اور دست و پا بھی اس کے سلامت، فوراً پیچھے کی طرف مڑے اور باغ کے مالک کی طرف آ کر عرض کی حضور شاید گھر والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میری زوجہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ اپاہج ہے، بدصورت ہے یا آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو باغ کے مالک جو حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ بھی حسنِ سید ہیں، مسکراتے ہوئے کہا بیٹا یہ تمہاری ہی بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے بچپن سے آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ نابینا ہے، اس لیے کہا تھا۔ ان کا نام تھا فاطمہ، اور اپاہج میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے کہ اس نے پاؤں سے چڑھ کر کسی جگہ پر، کسی گناہ کے راستے پر اپنے قدم نہیں جمائے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اپاہج ہے، اور بدصورت اس لیے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی غازہ، دنیا کی کوئی چمک اس کے اوپر نہیں گئی، دنیا کی کوئی لذت اس نے اپنے دل میں محسوس نہیں کی، دل میں نہیں رکھی، دنیا کی محبت نہیں رکھی، اور جو دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھتا، دنیا والے اس کو بدصورت کہتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا بدصورت ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ دونوں صاحب تقویٰ جب اکٹھے ہوئے تو اللہ پاک نے حضور غوث اعظم سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی سے ان کو نوازا۔
پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان سے پیدا ہوا. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طرح انبیاء میں حضور علیہ السلام کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء میں جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. آپ امام الاولیاء ہیں. ایک راہب آ گیا تھا آپ کے پاس، آپ کی محفل مجلس میں، کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ آپ کے نبی سے زیادہ ہے. تو آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی آپ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نزدیک برگزیدہ نبی اور رسول ہے، ہم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرتے ہیں. تم کس بات پر کہتے ہو کہ ان کا مقام سرکار سے زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، تو آپ کے نبی سے یہ معجزہ جو ہے نا یہ سرزد نہیں ہوا، تو اس لیے میرے نبی افضل ہے. تو آپ نے بارہا اس کو سمجھایا کہ معجزات کی بنا پر فضیلت نہیں ہوتی، لیکن وہ نہ سمجھا. تو آپ جلال میں آ گئے. آپ نے کہا تمہارا کوئی رشتہ دار اس بغداد میں دفن ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے والد اس بغداد کے قبرستان میں دفن ہے. تو کہا چل مجھے لے چلے. وہ بات کو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. تو وہ اس کو لے کر قبرستان چل پڑا، سرکار کو لے کر سرکار کے ساتھ قبرستان چل پڑا. حضور سید غوث اعظم سرکار جب قبرستان پہنچے، اس قبر اس کے والد کی قبر کے پاس پہنچے، تو آپ نے فوراً ہی کہا قم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ اس کے اندر سے تابوت نکلا. تابوت میں اس شخص عیسائی راہب کا باپ بیٹھا ہوا تھا. جگہ جو بات کرنا چاہے، جو پوچھنا چاہے پوچھ لے. تو کہتا تھا کہ آقا علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہیں صادق ہوا. اللہ نے اس کی امت کے غلاموں کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے زندہ کر لیتے ہیں. تو وہ عیسائی راہب ساکت حیرت سے بت بنا ہوا ٹھہرا ہے، اس کو ہوش تک نہیں ہے. پھر قبر واپس بند ہو گئی، تابوت اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ سرکار کے قدموں میں گر پڑا. پھر معافی مانگی کہ حضور مجھے معاف کر دیں. بے شک امام الانبیاء حبیب خدا کی شان سب سے بلند ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو ایسی شانیں عطا کی ہیں، ایسی بلند و بالا شانیں عطا کی ہیں اللہ والوں کو، کہ ایسی شان یا تو اس نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا کی تھی. جو میرے آقا علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میری جو امت کے علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے مثل ہوں گے. جو معجزات، جو کرامات، جو معجزات بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے اصحاب سے سرزد ہوتے تھے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں. جو انبیاء سے سرزد ہوتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا آپ نے تو مردے زندہ کرتے تھے، اسی طرح کا معجزہ حضور سید غوث اعظم سرکار نے دکھا دیا. اور یہ ان کے ہاتھ ایسے تھے، فارس کہہ لیں، کسی چیز کو ہاتھ لگ جائے وہ سونا بنا دیتے تھے. اب دوسرے حضرت امام فرید الدین گنج شکر پاک علیہ رحمہ پاک کا حال سنیے. ایک شخص تھا جو بیت المقدس تک سفر کرتے کرتے گیا مرشد کی تلاش میں. آج تو مرشد گھر بیٹھے مل جاتے ہیں نا ہمیں، اللہ والے گھر بیٹھے مل جاتے ہیں. آؤ یار آؤ بیعت ہو جاؤ، آؤ سلوک طے کر لو. اس وقت لوگ ڈھونڈتے تھے، نکلتے تھے کہ بھی کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کے سلوک طے کرے اور اللہ کا ذکر سیکھیں اس سے. اس وقت قدر و قیمت تھی اللہ والوں کی، آج ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ شخص جب بیت المقدس تک پہنچ گیا، بیت المقدس جب پہنچا تو وہاں پر کچھ صوفی لوگ اسے ملے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی، اس نے ان صوفی لوگوں نے کہا تم یہاں پھر رہا ہے، ہندوستان میں چلا جا، وہاں پر ایک بزرگ ہے عجوزن میں، ہندوستان میں بزرگ ہیں فرید الدین، تو ان سے جا کر مل، تیری مراد وہاں پر پوری ہوگی. تو وہ بیت المقدس سے جب واپس آیا، اس کے ساتھ کچھ صوفی لوگ اور بھی تھے، وہ بھی آئے. چلے بیتاب ہو گیا تھا کہ جا کے ملوں، اب مرشد مجھے مل گیا ہے. تو وہ حضرت فرید الدین گنج شکر پاک علیہ رحمہ کے پاس پہنچا. تو اس نے جب آئے محفل میں آئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک کی، تو بابا فرید الدین گنج شکر پاک کو دیکھتے ہی جو ان کے ساتھی تھے نا، وہ حیرت سے مبہوت کھڑے ہو گئے. دیکھتے رہے مجھے
دیکھ رہے جیسے ان کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، ایسے دیکھنے لگ گئے۔ پھر ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ حضور آپ تو ہمیں بیت المقدس میں ملے تھے، آپ یہاں کیسے ہیں؟ حضرت بابا فرید بن شکر پاس سے بولتا ہے، حضرت بابا فرید بن شکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جہاں بھی رہیں، بیت المقدس، خانہ کعبہ اور روضہ رسول ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تم کیا بات کرتا ہے؟ تم نے وعدہ تو کیا تھا کہ تم بتائے گا نہیں، پھر تو کیوں بات کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے، آپ نے ادھر بے شک بتایا تھا کہ مجھے یہ بات کسی کو نہ بتانا، لیکن میں نے آپ کو ادھر دیکھا ہے، پھر آپ ادھر دیکھا ہے، تو یہ اللہ والے ایسے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو سینہ مغینہ بن جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کوٹ شریف والے، آپ دیکھیں نا، آپ صبح رات کو عشاء کی نماز کے بعد سیدھا مدینہ شریف ہوتے تھے، اور صبح جب اذان ہوتی تھی اذان سے پہلے آپ واپس کوٹ شریف آ جاتے تھے۔ ان کی کرامات یہ بارہا مشہور ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا کہ ایک شخص وہاں پر اس کی جیب کٹ گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس وقت پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جیب کا دانے نہ ہوا کرتا تھا، تو اس سے وہ جہاں سفر کرتے تھے وہ کئی سال بھی لگ جاتے تھے، تو اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ اس نے دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں التجا کی، حضور مہربانی فرمائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اب سرکار کی بارگاہ سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، ایسا کوئی کہتے ہیں ایسا کوئی محبوب زمانے میں نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عشق تشیع ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے سرکار کی زبان پر، نہیں کا لفظ نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ جو بھی آیا جو مانگا عطا کیا۔ تو اس شخص بے قرار ہوا، اس نے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، تو خواب میں زیارت ہوئی بزرگ کی، حضرت خواجہ غلام فرید کی، کہ اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ شخص آپ کے پاس پہنچا، اس نے کہا حضور مہربانی فرمائیں، میں گھر سے دور ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، میری جیب کٹ گئی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہربانی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرا ایک کام کر دے، میں تیرا کام کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کام کرنا ہے، یہ اس سامنے گھر سے چلا جا، اس سے کوئی آگ لے کر آ، تھوڑی سی آگ لے کر تک میں آگ جلاؤں، سردی کا موسم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا کام میں کر دیتا ہوں۔ تو وہ گیا، سامنے دروازہ نظر آیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی اس کے سامنے ٹھہری تھی، وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا، تو وہ آنکھیں جھکا کر کہتا ہے مجھے آگ دے دو۔ اس کی بیوی کہتی ہے پاگل ہو گیا، اپنے گھر میں آگ مانگتا ہے۔ اس نے جب دیکھا نہ پیچھے کوئی بزرگ تھے نہ مسجد نبوی شریف تھی، اپنے گھر پہنچا ہوا تھا۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کے سامنے وہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے روضہ اقدس رہتا ہے، ان کے سامنے خانہ کعبہ رہتا ہے، ان کے سامنے بیت المقدس رہتا ہے۔ کچھ درویش آ گئے محمد فرید بن شکر پاک علیہ رحمہ کے پاس، مسافر تھے، انہوں نے عرض کی حضور ہم مسافر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ مسافر نواز ہے، اللہ بندہ نواز ہے، تم یہاں ٹھہرو رہائش کرو، رات کو قیام کیا، صبح پھر آئے، جناب ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ تو آپ نے کھجور کی کچھ گٹھلیاں تھی، کچھ گٹھلیاں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ فارس ہوتے ہیں، جن کو لگ جائے سونا بنا دیتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلیاں تھی، وہ اٹھا کر ان کو باری باری سارے مسافر کو تھوڑی تھوڑی دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ تمہارا ذات دے رہا ہے۔ وہ انہوں نے دیکھیں یہ کھجور کی گٹھلیاں یہ ہمارا کیا کام کریں گی، یہ ہمارے کس کام آئیں گی، دل میں خیال کر رہے ہیں، بزرگ کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، اللہ والے کے سامنے نہ خوشگواری کے تھوڑے سے آثار ہے چہرے پر۔ بہرحال پیچھے آئے، آ کر باتیں کرنے لگے، یار یہ کیا دیکھیں، اب انہوں نے یہ گٹھلیاں دے دی، اب ہمارے یہ کس کام کی، ایسے نکالیں ایسے پھینکی، جب ایسے پھینکی دیکھا تو گٹھلیاں نہیں سونے کی ڈلیاں بن چکی تھی، وہ سونے کی ڈلیاں بن چکی تھی۔ فوراً اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ سونا بنا دیتے ہیں، عزیز کو سونا بنا دیتے ہیں، دل کو قلوب کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، قلوب کو قلب سلیم عطا کرتے ہیں، روح کو پاکیزہ کرتے ہیں، دلوں کو اطمینان بخشتے ہیں۔ ان کی صحبت میں سکون ہے، ان کی صحبت میں چین ہے، دنیا داری میں کوئی سکون نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام ہر ایک کو حکمت کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، کسی کو جھولیاں بھر بھر کر دی، کسی کو حکمت کے ساتھ اس کو ہنر سکھا دیا، کام پہ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے،
اور ایک پیالہ ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ. وہ تو مشین سے لے آیا. تو آپ نے فرمایا کوئی اسے خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ میں، ایک صحابی نے کہا کہ میں اسے 2 دینار میں خریدوں گا. تو آپ نے فرمایا 2 دینار میں اس کو بیچ دیا. پھر اسے 2 دینار دے سے کہا کہ جاؤ 1 دینار کا کلاڑا لے آؤ اور 1 دینار کا گھر کا راشن لے کر گھر میں لے جاؤ. پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کلاڑے میں دستہ ٹھونکا، کلاڑا بنا کر دیا. آپ نے فرمایا یہ لو، یہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، پھر لکڑی کو بیچ کر گھر کا راشن، گھر کا خرچہ چلاؤ. وہ شخص چلا گیا خوشی خوشی جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹی. 1 مہینے بعد صحابہ کا فرماتے ہیں 1 مہینے بعد آیا، بڑا ہی خوش تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 دینار حاضر کر دیے. کہا حضور اب میرے گھر میں 10 کمبل بھی ہیں، گھر میں راشن بھی موجود ہے، یہ 10 دینار میں نذرانے کے طور پر اصحاب صفہ کے لیے لایا ہوں. تو میرے آقا اس طرح تربیت فرماتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.